السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم پروگرام عمر شافی کے سلسلے کا اگلا پروگرام لے کر حاضر ہیں وائس آف جرمنی کی اردو سروسز سے، فرینکفرٹ جرمنی سے۔ میرے ساتھ مکرم محترم استاد گرامی ڈاکٹر رانا سعید خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم مختصر پروگرامز کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کرتے ہیں روزمرہ کی پریکٹس میں جو ہمارے سامنے معاملات آتے ہیں اس حوالے سے، تاکہ ہم احباب کی رہنمائی کر سکیں۔ آج کا جو سوال ہے وہ میری نظر میں بہت اہم ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ خاص طور پر ایک بہت بڑے مسئلے کی جانب توجہ کرتے ہوئے اگر آپ روشنی فرما دیں کہ یہ جو ہماری بچیاں آتی ہیں ہمارے پاس، اور پاکستان میں خاص طور پہ پاکستان میں بڑی بوڑھیاں ان کو بلا وجہ اٹھارہ کے کورسز کروا دیتی ہیں، اور حکیموں کی دوائیاں اور فلاں حکیم صاحب اور فلاں حکیم صاحب، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں پتہ ہوتی، بس احتیاطاً صرف کہ جی 18 کے ٹیسٹ ہو جائیں۔ بعض دفعہ تو شادی سے پہلے ہی بعض دفعہ کچھ دوائیاں کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی چونکہ اب شادی قریب ہے تو فلاں دوائی کھا لیں یا فلاں چیز کر لیں۔ تو اس بارے میں ذرا پلیز روشنی فرما دیں کہ کیا چیز ہے اس پر۔ بات یہ ہے جی کہ اس کے اوپر میں نے پچھلے سال بھی کچھ پروگرام کیے تھے، اور اس سے پہلے بھی میں اس پہ پروگرام پہ بات کر چکا ہوں کئی پروگراموں میں، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اصل میں تب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں جب نقصان ہو جاتا ہے۔ نقصان سے پہلے اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ ایسا نہ کریں تو وہ باز نہیں آتے۔ میں نے ایک لمبا پروگرام کیا تھا اس کے اوپر، یہ جو ہماری مائیں یا ساسیں ہیں ہماری بیٹیوں کی، لڑکیوں کی جو شادی کر کے آتی ہیں اپنی ماؤں اپنی ساسوں کے گھر، یا بہویں جاتی ہیں ماؤں کے گھر، تو وہ ان کو یہ کچھ اس طرح کے کورسز، آج ہی مجھے پاکستان سے کسی نے لکھا ہے، آج ہی کی بات ہے، حسن اتفاق دیکھیں آج ہی کی بات ہے، انہوں نے لکھا جی کہ وہ بیٹیوں کو کورسز کروائے تھے وہ 18 کے، تو وہ 3 سال ہو گئے وہ پریگننٹ نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، ایک دوائی اول تو کھانی نہیں چاہیے بغیر کسی ٹیسٹ کے۔ آپ بغیر کسی بیماری کے کوئی دوائی کھائیں گے آپ کی باڈی پہ اس کا اثر ہوگا۔ میں نے ایسی ہزاروں مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور دے سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے، جن کی ماؤں نے یا جن کی ساسوں نے اپنی بہوؤں کو یا اپنی بیٹیوں کو اس طرح کے کورس کروائے، ان سب کے بچے ضائع ہوئے، تیسرے مہینے، دوسرے مہینے، 8ویں مہینے، 6ویں مہینے، 5ویں مہینے۔ پھر ایسی بچیوں کا میں نے خدا کے فضل سے علاج کیا اور ان کو منع کیا سختی سے کہ آپ نے یہ دوائی نہیں کھانی، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ پریگننٹ بھی ہوں گی اور آپ کا بچہ بھی ہوگا، اور خدا تعالیٰ نے سب کو صحت بھی دی اور بچے بھی دیے، کیونکہ اب ان کی دواؤں کا ان پہ اثر نہیں تھا۔ جو ان کی ساسیں، میں نے ان کو کہا کہ اپنی ساس کی اپنی ماں کی نافرمانی کر لینا، لیکن یہ دوائی نہ کھانا کبھی بھی، کیونکہ ایک دوائی آپ بغیر بیماری کے کھاتے ہیں، وہ بیماری آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے جبکہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی۔ جبکہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی، آپ اس کی دوائی کھا رہے ہیں، جسم ریئیکٹ کرتا ہے، جسم ہر چیز پہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ آپ روٹی کا ایک لقمہ لیتے ہیں، جسم اس پہ بھی ریئیکٹ کرتا ہے۔ آپ پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہیں، جسم اس پہ بھی ریئیکٹ کرتا ہے۔ جن لوگوں کو وہ دوائی نہیں ہے، وہ پانی ہے، لیکن جسم ریئیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر۔ آپ کو دل کرتا ہے کہ میں اور پیوں، آپ کا دل کرتا ہے میں چھوڑ دوں اس کو، دونوں صورت ہوتی ہیں۔ جی جی۔ اسی طرح جب بھی آپ بغیر کسی وجہ کے کوئی بھی دوائی پیتے ہیں، اس کا آپ کی باڈی پہ اثر ہوتا ہے اور منفی اثر ہوتا ہے۔ اگر تو آپ نے کسی اچھے سے حکیم سے یا کسی اچھے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروائے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، اس کے مطابق اگر آپ دوائی کھائیں گے تو اللہ کے فضل سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھا، اور مجھے آج بھی سخت حیرانگی ہوئی ہے، سوال پڑھ کے پاکستان سے کسی نے سوال کیا تھا، تو کہ پتہ نہیں ہماری ان عورتوں کو یا ان ماؤں کو، ان ساسوں کو کب سمجھ آئے گی۔ پھر جب وہ پہلا بچہ ضائع ہو جاتا ہے، پھر ان کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، پھر ڈاکٹروں کے ٹیسٹ کرواتی ہیں، پھر ان سے ہزاروں روپیہ خرچ کرتی ہیں، ان کو دیتی ہیں کہ ان کا علاج کر دو، لیکن وہ پھر ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا علاج ہے ہی نہیں ہے۔ خواہ کتنی بڑی گائنی ہو، جو مرضی ہو، کوئی علاج نہیں ہے اس کے پاس۔ گائنی کیا 18 کا علاج کرے گی، ایک گائنی ڈاکٹر
کرنٹ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا اٹھارہ کا علاج کرے گی. یہ اٹھارہ کی ایک ایسی کیا کہتے ہیں اس کو ایک کیا کہتے ہیں یار اس کو ایک ٹرم چلی ہوئی ہے اچھا. کہ جس کو کوئی بیماری ہمارے پاکستان میں کسی بچی کو کہتے ہیں جس کو اٹھارہ ہے. کسی عورت کو کوئی زنانہ بیماری ہو کہتے ہیں جس کو اٹھارہ ہے، اس کو اٹھارہ کی گولیاں کھلا دو. اٹھارہ کی گولیوں کے اوپر موٹا سارا لکھا ہوا ہے کہ یہ دوائی اگر آپ کے مردہ بچے پیدا ہوتے ہوں تو تب کھائیں، اس پہ اوپر لکھا ہوتا. لیکن نہیں 18 کی دوائی فلاں کی یہ فلاں کا فلاں نے کھائی تھی. بھائی جس نے کھائی تھی اس کو آرام ہے، وہ شاید بیمار ہو، وہ بیمار تھا، اس نے دوائی کھائی، اللہ نے فضل کیا ٹھیک ہو گیا. آپ کا بچہ یا آپ کی بچی تو بیمار ہی نہیں ہے، اس کو آپ کیوں کھلائیں گے؟ کس وجہ سے؟ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب کیا جنرلی جن بچیوں کی شادی ہوتی ہے ان کو کسی قسم کی تیاری یا جرمن میں فوربیرائٹون کہتے ہیں کی ضرورت ہوتی ہے بائی نیچر؟ دیکھیں کس چیز کی تیاری؟ یہ قدرتی نظام ہے. شادی ہونا ایک قدرتی عمل ہے، قدرتی فطرتی عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حکیموں سے، ان ڈاکٹروں سے بہت اعلیٰ بہت بڑھ کے وہ چیز تیار کی ہوئی ہے. یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو ان کو خراب کرتے ہیں، بیمار کرتے ہیں. ایک بچی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نے اس کو دوائی کیوں کھلانی؟ کس چیز کی کھلانی؟ جبکہ پتہ ہی نہیں کوئی پرابلم ہے یا نہیں. وہ مجھے بتایا کئی بچیوں نے کہ وہ ہماری امی نے کہا تھا یا ساس نے کہا تھا جی بیٹا ہوگا تمہارے، تمہیں یہ ہوگا، تمہیں وہ ہوگا. میں کہا پھر لالا بیٹا، تیجی پریگننسی تیری ضائع ہوگی لالا. اس لیے یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. میں پھر ہاتھ جوڑ کے ایسی ماؤں سے اور ساسوں سے نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں، مت بیمار کریں اپنی بچیوں کو، مت ان کو کسی گڑھے میں پھینکیں. خدا نے اگر ان کو بیٹا دینا ہوا تو وہ ضرور دے گا، اگر نہیں دینا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے کے دے سکتی. مت بیمار کریں، ان کی آئندہ زندگی کو مت خراب کریں ایسی حکیموں کی دوائیاں دے کے بغیر کسی مقصد کے. اگر تو وہ بیمار ہیں تو ضرور علاج کروائیں ان کا، وہ ہومیوپیتھی کروائیں، ایلوپیتھی کرائیں یا کسی حکیم سے کروائیں. لیکن اگر وہ ایک 19-20 سال کی جوان لڑکی ہے، اس کو آپ صرف اس لیے دوائیاں دیں گے کہ کل کو اس کو بیٹا پیدا ہوگا، آپ اس کو جہنم میں گرا رہی ہیں. خدا کا واسطہ میں دیتا ہوں ایسی سب ماؤں کو، سب ساسوں کو کہ پلیز بہت آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ اپنی بچیوں کو اور اپنی بہوؤں کو ایسی دواؤں سے بچا کے رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال اس حوالے سے، ایلوپیتھک یا کسی اور میڈیسن اسکول کے حوالے سے جو ادویات کے روائج طریقے ہیں علاج ہونے یا نہ ہونے کے متعلق، اولاد ہونے کے حوالے سے ہی، کہ آج ہم ایک بات پہ ڈسکس کر رہے تھے ایک پیشنٹ کے ساتھ کہ ان کا پرولیکٹین بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ نہیں ہو پا رہی تھی. ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ہے، اور کیا ایلوپیتھک بھی اس کا علاج کر سکتی ہے؟ یا جب ایسے ہارمونز کے جب ٹیسٹ ہو کے جب بچیاں جاتی ہیں تو باوجود اس کے کہ اس کے ہوتے ہوئے پریگننسی کا ہونا تقریباً ایک محال امر ہے، پھر بھی لیڈی ڈاکٹرز کیوں کہہ دیتی ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ اکثر ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز ہوں یا کوئی بھی ڈاکٹرز ہوں یا گائنیز وغیرہ ہوں، وہ بلڈ ٹیسٹ کر کے وہ رپورٹ دیکھ کے وہ بچیوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں. لیکن میرے تجربے میں یہ 1000 بار یہ بات گزری ہے کہ میں نے جب بھی کسی کی ہارمون رپورٹ دیکھی ہے اس میں ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے میں نے، پرولیکٹین ہائی ہوتا ہے، پروجسٹرون 0 ہوتا ہے، مختلف اور جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اصل میں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پرولیکٹین کو کم کرنے کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے، پروجسٹرون کو ہائی کرنے کے لیے وہ دوائی دیتے نہیں ہیں. ان کے پاس گولیاں ہیں کچھ وہ دیتے ہیں، لیکن عموماً وہ دیتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. ہومیوپیتھی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے میں نے بے شمار بچیوں کو پرولیکٹین دے کے اور پروجسٹرون دے کے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ مائیں بنی، اور ایسی میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں. میں اسی لیے کبھی کسی جوڑے کو جو بھی میرے پاس آتا ہے اولاد کے لیے، میں بغیر ہارمونز کے کسی کو دوائی نہیں دیتا. ہارمونز کی رپورٹ کے دیکھے ہوئے میں کہتا ہوں یہ رپورٹ لے کے آئیں پہلے اپنے ہارمون ٹیسٹ کی،
میں دیکھوں گا کیا پرابلم ہے تو پھر دوائی دوں گا، ورنہ میرے پاس کوئی دوائی نہیں ہے۔ حالانکہ گائناکالوجسٹ کے مطابق وہ ٹھیک ہوتی ہیں، گائنوں کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں، بے شمار، جو سن رہے لوگ میرا پروگرام سنیں گے وہ سب اس کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ ایک بچی تھی یہاں پہ ہمارے ہمسائے میں، تو وہ 1 سال سے دوائی کھا رہی تھی، اور میں اس کو 1 سال سے کہہ رہا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو دوائی بیچ رہا ہوں، میں تمہارا علاج نہیں کر رہا، کیونکہ تم میری بات نہیں مان رہی، رپورٹ لے کر نہیں آ رہی۔ رپورٹ لے کے نہیں آ رہی، رپورٹ لے کے آؤ پھر تمہارا علاج شروع ہوگا۔ خیر اس نے وہ رپورٹ کہیں سے لے لی، کروا لی اپنا وہ ٹیسٹ ہارمون وغیرہ وہ لے کے آئی۔ ڈاکٹر صاحب اس کا پروجسٹرون 0 تھا، 0 سے بھی کم تھا، اور باقی بھی کچھ اور مسائل تھے اس کو۔ میں نے 1 سال صرف اس کو پروجسٹرون 30 میں کھلائی، ڈیلی 3 دفعہ۔ 1 سال کے بعد غالباً یا 9 مہینے کے بعد یا 10 مہینے کے بعد اس کا مجھے میسج آ گیا، ڈاکٹر صاحب مبارک ہو آپ کو۔ میں کہا مجھے نہیں، آپ کو، جب پتہ چل گیا تھا یہ کیوں کہہ رہی ہے۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی، میں آپ کو ایسی 20 مثالیں دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پرولیکٹین کی بات کی ہے، ہارمونز کی رپورٹ بعض لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ان کو پڑھنی نہیں آ رہی ہوتی، تھوڑی سی ٹیسٹوسٹیرون کے متعلق بھی رہنمائی فرما دیں کہ اگر وہ زیادہ ہو تو کیا اس کے زائد ہونے کے باوجود پریگنسی ہو سکتی ہے، یا کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں ٹیسٹوسٹیرون اگر کسی بچی میں زیادہ ہو تھوڑا بہت، تو اس سے اس کے جسم پہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، یا تھوڑی کے نیچے آئیں گے یا سائڈوں پہ آئیں گے، لیکن وہ اس سے پریگننٹ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ آج آپ کو خاص طور پہ ان اہم معاملات کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی دلانے کی کوشش کریں۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہم نے درخواست کی، آپ نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی ہے۔ ان چیزوں کو نوٹ کریں، نہ صرف خود رہنمائی حاصل کریں بلکہ اپنے آس پاس ماحول میں بھی اس علم کی روشنی کو پھیلانے میں ہمارے لیے معاون و مددگار بنیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، شب بخیر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔